اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا ہے اور آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ نہج البلاغہ کے ساتھ کس قسم کی خیانتیں اس وقت علماء کی طرف سے، مفتیان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ بنو امیہ کی وہ روش آج پھر سے بڑے زور و شور کے ساتھ نہ صرف زندہ کی جا رہی ہے بلکہ شدت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، اور جس طرح بنو امیہ نے اہل بیت اطہار کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے آج بنو امیہ کے پیروکار وہ مفتیان بھی اہل بیت اطہار کے آثار کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو تبدیل کر کے ان کی شکل کو، مکتب اہل بیت کی شکل کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ جو کہ ملت تشیع کی قرآن حکیم کے بعد مقدس ترین کتاب ہے اور تشیع کی اساسی کتب میں سے ایک اساسی کتاب ہے، دشمن نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ایک عرصے سے یہ حملہ جاری تھا۔ الحمدللہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے ان حملوں کی رد کی، اور ابھی ہماری انشاءاللہ جدوجہد یہ جاری رہے گی۔ بتانا آپ کی خدمت میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے اور ان فتنوں سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نہج البلاغہ گزشتہ کچھ عرصے سے 8 کی تعداد میں، یعنی جعلی نہج البلاغہ 8 کی تعداد میں مارکیٹ میں شائع ہو چکی تھی، اور بعض ان میں سے وہ تھی کہ جو بالکل فری گھروں میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ ان میں سے 3 ایک مخصوص مکتب کے علماء نے ایک ادارے سے شائع کروائیں اور ان کو فری تقسیم کیا۔ اس کے بعد 5 ایک دوسرے مکتب کے مفتیان نے شائع کیا، اور بڑی پلان کے ساتھ یقیناً انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اور بڑی سازش تیار کر کے نہج البلاغہ کے خطبات کو مشکوک بنانے کے لیے بہت ہی ایک خاص انداز میں پلانڈ طریقے سے دشمن نے یہ عمل دہرایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جو 8 جعلی نہج البلاغہ ہیں ان میں سے 7 ہم بین کروا چکے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ 2013 سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، آج 2022 ہے، تو خدا نے ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے۔ ان 8 میں سے 7 بین ہو چکی ہیں۔ ہم نے عدالت سے، پولیس سے، ہر فورم پہ اس سلسلے میں ان کا دائرہ تنگ کیا قانونی طور پہ، اور خدا نے ہمیں اس میں سرخرو فرمایا۔ اس سلسلے میں 3 اکٹھی نہج البلاغہ تھی، وہ انشاءاللہ ان کی علیحدہ ویڈیو بنے گی چونکہ اس پر وقت زیادہ لگنا تھا۔ تو پہلے نمبر پہ ہم یہ ایک نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، اشتہار آتے تھے۔ یہ نہج البلاغہ ایک ادارہ ہے اردو بازار لاہور میں، پروگریسو بکس، یہ اس ادارے کی کتاب ہے، انہوں نے شائع کی اور ایک عرصے سے یہ شائع کر رہے تھے۔ اچھا، اس کا ترجمہ ایک مفتی صاحب ہیں الحافظ القاری مولانا غلام حسن قادری، یہ ماڈل ٹاؤن میں، لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ہیں، مفتی ہیں اور بڑے بے ایمان ہیں اور بڑے خبیث بھی ہیں اور بہت ہی خیانت کار ہیں۔ دعویٰ امیر المومنین سے محبت کا ہے، لیکن امیر المومنین کے ہی آثار کو بنی امیہ کے روش پہ چلتے ہوئے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نہج البلاغہ کے میں مختصر سا تعارف کرواتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد کچھ پکس بھی ہم آپ کو اس کے ساتھ دیں گے اسی ویڈیو میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نہج البلاغہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے اس نہج البلاغہ نے شیعوں کو بدترین دشمن امیر المومنین کا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جہاں پہ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے بنو امیہ کی مذمت کی ہے، وہاں پہ مفتی صاحب نے نام نہاد اوپر شیعہ لکھ دیا کہ نام نہاد شیعوں کی مذمت۔ یہ ہم انشاءاللہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 97 اور 98 اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 194 اور 197 2 صفحات پہ اسی کتاب میں، پھر صفحہ نمبر 192 اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 201 اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 286 اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 407۔ یہ میں نے جو ابھی پڑھا ہے، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے، یہ چند ایک صفحات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں
ان صفحات میں مفتی صاحب نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ امیر المومنین کی زبان سے، رسول اللہ کی زبان سے شیعوں کو اہل بیت اطہار کا اور مولا امیر علیہ السلام کا بدترین دشمن ثابت کیا جائے۔ اس میں ایک صفحے پہ مثلا لکھا ہے دعوی محبت کرنے والا فرقہ سنت انبیاء و سنت رسول اللہ سے محروم۔ وہ محبت کیسی ہے جو انبیاء کی سنت سے ہی محروم کر دے؟ پھر اسی میں لکھا نام نہاد شیعوں کو کوستے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے صفحہ نمبر 194 197 میں یہ عنوان قائم کیا، نام نہاد شیعوں کو مولا علی علیہ السلام نے کوسا اور کوستے ہوئے فرمایا۔ آگے مذمت کا خطبہ ہے، جو مذمت میرے مولا کسی اور کی کر رہے ہیں وہ شیعوں پہ منطبق کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح صفحہ نمبر 97 اور 98 میں لکھا ہے عنوان کیا میں شیعوں کی ہلاکت یقینی ہے، یعنی شیعہ جہنمی ہیں۔ اب اس ملا بے دین مفتی کو پوچھے کہ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے تو مولا علی ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، کہ جس میں میرے آقا فرماتے تھے یا علی انت تقسیم النار والجنہ، آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس مفتی بے دین مفتی کو کون پوچھے گا کہ بھائی تجھے یہ جنت جہنم تقسیم کرنے کا یہ اختیار کس نے دے دیا؟ تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ تم اپنی حیثیت دیکھو۔ پھر اسی طرح صفحہ نمبر 201 پہ ایک عنوان کی قائم کیا، بے وفا شیعوں کی سرزنش، یعنی مولا امیر علیہ السلام نے ایک خطبہ بیان کیا جو خطبہ کسی اور کی مذمت کے لیے، وہ مولا کے شیعوں کے لیے بے وفا۔ پھر اسی طرح صفحہ نمبر 192 کہتے شیعوں کی مذمت اور ان کے لیے بد دعا، مولا امیر علیہ السلام شیعوں کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ دیکھتے جائیں آپ اس بدبخت، اس خیانت کار بے ایمان ملا مفتی کی خیانت آپ دیکھتے جائیں۔ پھر صفحہ نمبر 286 پہ کہتا ہے ایک عنوان کا اپنے نام نہاد شیعوں کی ملامت کرتے ہوئے، مولا امیر نے خود مومنین کرام۔ پھر صفحہ نمبر 407 پہ کہتا ہے نام نہاد اور بے وفا شیعوں کی مذمت، ایک عنوان قائم کیا۔ اب اس شخص کو کوئی بندہ پوچھے کہ مولا امیر علیہ السلام کے ایک شیعہ مالک اشتر ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے ایک شیعہ محمد بن ابی بکر ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے ایک شیعہ سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت کمبر ہیں، حضرت حارث حمدانی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے ایک شیعہ عمر بن حمق خزائی ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے شیعہ سرکار حجر ہیں، مولا امیر کے شیعہ سرکار عدی ہیں، انہی کے والد ہیں، مولا امیر یہ شیعہ ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی مولا امیر علیہ السلام ان کی مذمت کر رہے ہیں، مولا امیر علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، مولا امیر علیہ السلام ایسے شیعوں کے لیے، ایسے شیعوں کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان اصحاب امیر المومنین کو جہنمی کہتا ہے تو وہ خود جہنمی ہے، وہ خود پلید اور بے ایمان شخص ہے۔ اب اس مفتی کی خیانت آپ دیکھیں کہ بعض خطبات نقل کیے ہیں لیکن مکمل نہیں کیے، اس کی خیانت آپ دیکھتے جائیں۔ مثلا خطبہ نمبر 3 چبھتا ہے بہت ملاؤں کو، ان مفتیان کو۔ یہ خطبہ امیر المومنین کا خطبہ شکشکیہ صفحہ نمبر 178 پہ ملا نے نقل کیا ہے، لیکن چند سطریں اس کی نقل کر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ کسی رافضی کی لفاظی ہو سکتی ہے، یعنی یہ شیعوں نے گھڑا ہوا ہے۔ اب یہ اگر ایک خطبے کو آپ مشکوک بنا رہے ہیں تو کل کو کوئی اور اس سے بھی بڑا بدبخت اٹھے، وہ اس کے باقی خطبات کو بھی مشکوک بنانا شروع کر دے، تو کتاب کی اتھینٹسٹی ختم ہو گئی۔ پھر اوپر سے جہالت ان میں اتنی ہے، پھر لکھتا ہے اس کتاب کی سند ہی کوئی نہیں۔ اب اردو کا ترجمے والی کتاب میں سند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بے سند کتاب ہے۔ اس جاہل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں اسے دکھاتا ہوں اس کی سندیں، اور اگر نہیں تو یہ میں ایڈریس دیتا ہوں، کتابوں کے نام بولنے لگا ہوں۔ حضرت آیت اللہ دشتی رحمہ اللہ، انہوں نے نہج البلاغہ کی اسانید اور اس کے مصادر پر پوری کتابیں لکھی، اس کی شرح بھی لکھی، اس کے اندر مکمل اسناد۔ مثلا یہ خطبہ نمبر 3 جو خطبہ شکشکیہ جس کو کہتا ہے کہ یہ شیعوں کی کسی رافضی کی کلام ہو سکتی ہے، الفاظی ہو سکتی ہے، اس خطبے کی 17 اسناد آغا دشتی رحمہ اللہ نے اپنی نہج البلاغہ کے مصادر اور اسانید نہج البلاغہ اس کے اندر نقل کی۔ اس نے مسند نہج البلاغہ حضرت آیت اللہ حسین جلالی، انہوں نے 3 جلدوں پر صرف اسناد نہج البلاغہ پہ کام کیا، وہاں پہ اس کے اسناد دیکھیں ایک ایک خطبے کی۔ مثلا پہلا خطبہ آغا دشتی نے اس کی 153 اسناد نقل کی ہیں۔ ملا کہتا ہے اس بے سند کتاب، جہالت ان کے خون کا حصہ بن چکی ہے اور وراثت میں ان کو ملی ہوئی ہے، وہ ان سے دور ہو ہی نہیں سکتی،
اور پھر اوپر سے بغض اہل بیت ہو لیکن لیبل عشق اہل بیت کا ہو تو پھر خباثتیں اسی طرح سے ظاہر ہوں۔ مومنین کرام، اس کے علاوہ اسی کتاب کے میں امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا جو دوسرا حصہ ہے نا، پہلا حصہ خطبات کا ہے، دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے۔ یعنی امیر المومنین نے وہ خطوط جو اپنے دست مبارک سے مختلف لوگوں کو لکھے، وہ ان خطوط میں اس ملا نے بہت خیانت کی۔ ان خطوط میں مثلا مکتوب نمبر 7 حذف کر دیا، لکھا ہی نہیں، لیکن خطبہ نمبر 7 لکھ کے کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا چونکہ یہ رافضی نے بد زبانی کی ہوئی ہے۔ اب ذرا اس بے دین شخص کی آپ خیانت دیکھیں کہ رافضی نے بد زبانی کی اس لیے میں نے اس کو لکھا نہیں۔ خطبہ مکتوب نمبر اوپر لکھا ہے صفحہ نمبر 500 پر، اس میں مکتوب نمبر 28 اس میں امیر المومنین کی توہین کرتا ہے یہ بے دین ملا۔ صفحہ نمبر 519 پہ مکتوب نمبر 28، اس میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے مولا امیر علیہ السلام سوتنوں کی طرح، جیسا ہوتا ہے نا ایک شوہر کی مثلا 2-3 شادیاں ہوں تو وہ آپس میں سوتنیں ہوتی ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتی ہیں، تو جس طرح وہ تانے دیتی ہیں، یہ ملعون ملا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام سوتنوں کی طرح تانے دیتے، توہین ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ اسی طرح مکتوب نمبر 44 صفحہ نمبر 548 پہ، اس پہ لکھتا نہیں ہے لیکن ساتھ کہتا ہے کہ یہ چونکہ رافضیوں کا اضافہ ہے، آگے کہتا ہے لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری شرارتوں پر لعنت کر۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، ایک شیعہ امیر المومنین کا خط نقل کر رہا ہے، وہ تو شرارت ہے، اور تو خیانت کر کے لکھ ہی نہیں رہا، اس کو غائب کر رہا ہے، تو تحریف کر رہا ہے اور غائب کر رہا ہے مولا امیر کی کلام کو، تو تیری شرارت تجھے اپنی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ مکتوب نمبر 64 اور مکتوب نمبر 65 نمبر اوپر لکھے کوئی نہیں، اندر متن اس کے دونوں کے نہیں لکھے، کہتا ہے کہ رافضیوں کے لیے ایسے جیسے شیطان کے لیے فلاں مثلا ہوتا ہے لا حول ولا قوت یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رافضیوں کے لیے فلاں بندے کا نام ایسے ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے صفحہ نمبر 580 پہ، اس کے علاوہ مکتوب نمبر 73 پھر وہی جملہ لکھتا ہے، نقل نہیں کرتا، لکھتا ہے لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری شرارتوں پر لعنت کرے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ شریر وہ نہیں ہے جو امیر المومنین کی کلام کو دیانتداری کے ساتھ نقل کرتا ہے، شریر اس سے بڑا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا خبیث النسب دنیا میں کوئی نہیں جو امیر المومنین کی مقدس کلام کو غائب کرتا ہے اور اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں اس مفتی کو کہنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی یہ جو خطبات مکتوبات ہیں، آج تک اس کی 131 شروع ہو چکی، ان میں سے 101 شرحیں شروع علماء تشیع نے کی ہیں، اور باقی 30 شروع علماء تسنن نے کی۔ جو تمہارے بڑے بڑے بزرگان گزرے ہیں انہوں نے تو کسی اس کے ایک لفظ پہ شک نہیں کیا، اپنی رائے انہوں نے دی ہے، اپنا موقف پیش کیا ہے انہوں نے، لیکن کسی ایک لفظ پہ شک نہیں کیا۔ تو 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والا ایک غلیظ مفتی، اس کے پاس کون سا علم آ گیا، کون سا ذریعہ کہ اس کو آج ہر شے مشکوک ہونے لگی ہے، اور یہ اس کو خبر ہو گئی کہ یہ رافضیوں کا اضافہ شدہ ہے، یہ خطبہ بھی رافضیوں کا اضافہ ہے، یہ مکتوب بھی رافضیوں کا اضافہ ہے۔ خیانت اس ملا نے بہت زیادہ کی ہے۔ بہرحال مومنین کرام، الحمدللہ ملا کی شرارت جہاں کی خاک تھی وہیں کی مٹی میں جا ملی، ملا کی شرارت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم نے اس نہج البلاغہ کو بین کروا دیا ہے، اور جتنا سٹاک تھا وہ بھی ہم نے خود ضبط کیا، اور اس کے علاوہ جو باقی جعلی نہج البلاغہ بین کروائی ہیں ہم ایک ایک کر کے وہ بھی انشاءاللہ انہی ہی چند دنوں میں آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ 7 جعلی نہج البلاغہ ہم بین کروا چکے ہیں، ایک رہ گئی ہے انشاءاللہ، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے اگر مقدس کلام کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو امام زمان علیہ السلام کا دفاع ہم کیسے کر سکتے؟